أرسلناه إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. آزاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں کوئی خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں توق پا ڈالو محمد کی غلامی کا. انتہائی واجب احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، اِصال ثواب کے پروگرام میں ہم دور دراز سے سفر کر کے آپ حضرات تشریف لے آئے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی ارشد صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. موت برحق ہے. آپ سب کہتے ہیں موت برحق ہے. موت نے ہر حال میں آنا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نبی ہوں، اللہ کا نبی، آخری نبی. میرے نزدیک سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرے. اور میرے نزدیک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نزدیک سب سے بڑا عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے تشریف لے کر گزر رہے تھے تو صحابہ کرام کے ہنسنے کی آواز آئی. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی دنیا کی لذتوں کو اگر مقدر کرنے والی چیز کو اپنی محفل میں یاد کر لیا کرو تمہیں کبھی ہنسی بھی نہ آئے. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول ان لذتوں کو مقدر کر دینے والی چیز کون سی ہے جس کو ہم یاد کریں اور ہمیں ہنسی نہ آئے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ موت ہے. موت دنیا کی لذات کو ختم کرنے والی ہے، توڑنے والی ہے. اور موت کا یاد کرنا دنیا کی ہر چیز کو بھلا دیتا ہے. دنیا کی ہر چیز. ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں پتہ چل جائے کہ موت کے بعد جو ہمارے اوپر حالات آنے والے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے ان کا مکمل طور پر ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کوئی کبھی نہ کبھی ہنسے، نہ کبھی کوئی لذت کے ساتھ کھانا کھائے، نہ لذت کے ساتھ پانی پیے، بلکہ ساری زندگی وہ موت کی تیاری میں لگے رہے. ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور فرمایا موت کو یاد کیا کرو. فرمایا تمہیں پتہ ہے صحابہ کرام کو تمہیں پتہ ہے کوئی آدمی شہادت کی موت کے علاوہ ایسے موت آ جائے اور اس کو شہادت کی موت کا درجہ مل جائے. تمہیں پتہ ہے وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے شہادت کا درجہ مل جائے؟ صحابہ کرام پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا ہے کہ ہمیں شہادت کا درجہ مل جائے اتنا بڑا؟ فرمایا جو 20 مرتبہ دن کے اندر موت کو یاد کرنا ہے دن رات میں 24 گھنٹوں میں صرف 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے تو فرمایا اس کی موت آ گئی تو شہادت والی موت ہوگی. شہادت والی موت. ایک حدیث پاک کے اندر یہ بھی ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئی
اور کہنے لگی کہ میرا دل بہت سخت ہے، نرم نہیں ہو رہا، کوئی علاج بتائیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ جاؤ موت کو یاد کیا کرو۔ کچھ دنوں کے بعد آئی، کہنے لگی جو میرا دل بہت سخت تھا اب روئی سے بھی زیادہ نرم ہو گیا ہے موت کو یاد کرنے سے، روئی سے بھی زیادہ نرم ہو گیا۔ موت کو یاد کرنا اتنا بڑا عظیم ترین ہے، اتنا بڑا اہم ترین ہے، اتنی بڑی عزت کا باعث ہے، اتنے بڑے مقام کا باعث ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ موت کو یاد کیا کریں، کثرت کے ساتھ موت کو یاد کریں۔ اور موت بھی اس انداز سے، آج ایک آدمی کا جنازہ جا رہا ہے اور لوگ ہم سب اس کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک دن آئے گا میرے جنازے کے ساتھ بھی ایسے لوگ نہیں، میرا جنازہ ہے، ایسے سمجھیے میرا جنازہ ہے اور میرا جنازہ جا رہا ہے، آگے والی منزلیں اب میں نے کیسے عبور کر دی ہیں، اس کے لیے میں فکر کروں کہ اگر اس طرح میرا جنازہ اور میرا اعلان ہو رہا ہو اور پھر آنے والی منازل کی طرف میری روانگی ہو تو پھر میرا کیا بنے گا۔ اس انداز سے موت کو یاد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمیں سمجھ آ جائے گی، موت کی تیاری کرنے کی توفیق ہوگی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی اسی انداز سے تربیت فرمائی کہ موت کثرت سے آنی ہے، موت کسی صورت میں نہیں چھوڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہے، کہتے ہیں کہ فلاں لوگ کہتے ہیں میرا فلاں محافظ ہے، میری اولاد میری محافظ ہے، میرا مال میرا محافظ ہے، میرا کاروبار میرا محافظ ہے، میں عہدیدار ہوں، میرے ملازمین میرے محافظ ہیں، میرے فوجی میرے محافظ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، انسان کا سب سے بڑا محافظ خود موت ہے، موت ہی اس کی محافظ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے اللہ کے رسول موت سے مجھے محبت نہیں ہے، موت سے مجھے محبت نہیں ہے، کوئی علاج بتائیں۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ تو کہتے اللہ کے رسول کچھ نہ کچھ مال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو آگے پہنچاؤ، کیونکہ انسان کا دل مال کے ساتھ اٹکا ہوتا ہے، اگر مال آگے بھیج دے تو دل بھی آگے کی طرف کرتا ہے، اور مال ادھر رہ جائے تو دل ادھر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگے کی توفیق تیاری نہیں ہوتی اس کو۔ تو مال کو آگے بھیج دو پھر آپ کا دل بھی آگے جائے گا، پھر موت کی طرف آپ خود راغب خود کہیں گے کہ موت ہے۔ تو مال کو آگے بھیجنے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق ہونی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کے بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات، بڑے لمبے واقعات ہیں کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں آدمی بیٹھا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام انسانی شکل کے اندر آئے اور اس کو گھور گھور کر دیکھنے لگے اور پھر اٹھ کر چلے گئے۔ تو وہ جو آدمی بیٹھا تھا وہ کہنے لگا اللہ کے نبی یہ کون تھے وہ بیٹھے؟ انہوں نے کہا یہ اسرائیل علیہ السلام سلیمان نے بتایا۔ اس نے کہا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بار بار گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، آپ مجھے میرے وطن میں پہنچائیں اور مجھے ان سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام جن کی ہوا بھی ان کے تابع تھی، جنات بھی ان کے تابع تھے، ہوا کو حکم دیا کہ جہاں سلیمان علیہ السلام وہ علاقے کے اندر رہتے تھے فلسطین اور اس علاقے میں، تو وہاں سے حکم دیا ہوا کو وہ بندہ ہندوستان کے رہنے والا تھا، یہاں ہوا نے اس کو چاندی سیٹے پہ پہنچا دی۔ وہ یہاں پہنچا اور چند دن کے بعد دوبارہ ابراہیم علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھ لیا اس دن آپ اس آدمی کو گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے تھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ نے مجھے اس کی موت کا حکم دیا تھا، وہ چند سیکنڈ رہتے تھے اور میں اس کو گھور گھور دیکھ بیٹھا یہاں ہے، کیونکہ انسان کی موت کے لیے وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے۔ یاد رکھیں اگر جگہ پر نہیں پہنچا تو موت نہیں آئے گی، وقت نہیں آیا تو بھی موت نہیں آئے گی۔ آپ دیکھیں ایک آدمی پوری زندگی کراچی نہیں جاتا، اب موت اس کی کراچی لکھی ہے، بیمار ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہا اس کا علاج کراچی میں ہوگا، کسی انداز سے وہ کراچی پہنچتا ہے تو اس کو موت آتی ہوتا ہے۔ میں نے بہت سارے مشاہدات کیے، ایک آدمی لودھرا سے آ رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اٹھا کر لے آئے، صحت مند تھا، جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اٹھا کر لے آئے، ریلوے پھاٹک یہ اس وقت فلائی اوور نہیں بنا تھا، وہ یہاں پہنچا اور پھاٹک بند تھا، بہت دیر پھاٹک بند تھا، کھڑے کھڑے وہیں اس کی موت آ گئی، یعنی وہاں پھاٹک اوور بھی پہنچ گیا تھا لیکن وقت نہیں ہوا تھا، پھاٹک بند کروا دیا گیا کہ وقت بھی ہوگا جگہ بھی ہوگی تو پھر موت آئی۔ تو علیہ السلام نے بتایا اللہ کے نبی وقت بالکل پورا ہو گیا تھا، جگہ اور پر بیٹھا تھا، میں بڑا پریشان اس کو دیکھ رہا تھا کہ اللہ کا حکم بھی ہے
اور وہ پورا ہوتا بھی رہے گا. تو میں باہر نکلا اور مجھے پھر پتا چلا وہ ہوا کا آرڈر ہو گیا ہے, وہ وہاں پہنچا, ٹائم بھی پورا ہو گیا. میں نے روکا اس میں. اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں اور اللہ کا حکم ہر حال میں پورا ہوتا رہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹ دیا. ایک روایت میں یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ تھپڑ مار دیا, لیکن ایک جو کبھی روایت ہوئی ہے وہ ڈانٹ دیا. اسرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے. اللہ کے سامنے جا کر اللہ کے نبی آپ کے کریم نے مجھے ڈانٹ دیا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ ان کے پاس جائیں, میرا سلام بھی کہیں اور ان کو کہیں کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی بکری کے اوپر ہاتھ رکھیں, جتنے بار نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کو زندگی مل جائے. تو اسرائیل علیہ السلام دوبارہ آئے, اللہ کا سلام دیا. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اپنی بکری کو ہاتھ رکھیں گے, دنیا میں رہنا جتنے بار نیچے آ جائیں گے اتنی آپ کو عمر مل جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر مجھے 1000 سال بھی عمر مل جائے اور پھر بھی موت آئی تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی موت تو برحق ہے, 2000 سال بھی مل جائے, 10,000 سال بھی مل جائے, موت تو پھر بھی آئے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل سے آج بہتر ہے کہ میں روکا سے کروں. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت زیادہ باحیا نبی تھے. ویسے تو ہر نبی باحیا ہے, لیکن ہر نبی کے اندر ایک صفت بلندی ہوتی ہے, ایک صفت کو خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے. تو داؤد علیہ السلام بہت زیادہ باحیا اللہ کے نبی تھے. تو بعد تشریف لے گئے, دروازے جب جاتے تھے باہر سے تالا لگا جاتے تھے. جب آپ تشریف لائے تالا بھی لگا ہوئے, دروازہ کھولا تو ادھر ایک نوجوان, وہ پوچھا کہ آپ تو کہاں سے آ گئے؟ انہوں نے آگے سے کہا میں وہ ہوں کہ بادشاہوں کے محلوں میں مجھے کوئی نہیں روک سکتا. داؤد علیہ السلام کچھ سمجھ آ گئی میں لیٹ رہا ہوں, روکا سے کر. تو اللہ کے نبی بھی دنیا سے اس انداز سے تشریف لے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اور آپ نے سنا ہوگا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی, بے ہوشی طاری ہو رہی تھی. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 نمازیں بھی سیدنا صدیق اکبر سے پڑھوائیں اور حکم دیا. حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوش میں آئے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی اللہ کے رسول نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اور صحابہ کرام انتظار میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو کہو نماز پڑھا. اما عائشہ نے فرمایا اللہ کے نبی میری مولد کی کیا ضرورت ہے, آپ کے مسلح پر کھڑے ہو تو مسمار ہو جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو نماز پڑھائیں. پھر دوسری مرتبہ, پھر 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اما عائشہ نے پیغام بھیجا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائیں. اور سرور کائنات شریف مسجد نبی شریف ہے جو آپ گئے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے کہ جو مسلح ہے اس سائڈ پر روضہ اقدس ہے نا, تو اما عائشہ کا کوئی حجرہ تھا نا, تو صحابہ کرام اسی حجرے سے اسی دروازے پر تکتے رہتے تھے کب زیارت ہوگی, کب زیارت ہوگی, کب تشریف لائیں. اور بڑی بڑی دیر تک صحابہ کرام انتظار کرتے رہتے تھے نماز پڑھنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو صحابہ کرام کا انتظار, تو ہم تو صرف دعوے دار ہیں نا, وہ تو سچے حاصل تھے ان کی قربانیاں. ایک صحابی پانی لگا رہے تھے کھیتوں میں اور ان کو وہاں پیغام ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. ادھر کھڑے ہوئے, یا اللہ میری آنکھیں تھی صرف اللہ کے رسول کی زیارت کرنے کے لیے, اگر تو دنیا سے رخصت ہو گئے میری آنکھیں لے لے, مجھے کوئی ضرورت نہیں لگی نہ. اسی وقت اتنے سچے تھے, آنکھیں بھی اسی وقت اللہ نے دی. یہ صحابہ اکرام کی محبت تھی. تو بارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہوتا تھا. تو جب جماعت کھڑی ہو گئی تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ گئے, اللہ کا فیصلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے, وہ قدموں کی آہٹ کی آواز آئی تو صدیق اکبر پیچھے ہونے لگے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر نماز پوری پڑھا, کیونکہ امیر المومنین انہوں نے بننا تھا, یہ اشارہ تھا نا. تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں 17 نمازیں صدیق اکبر نے پڑھائی. اور حیران کو آپ کو بتاؤں کہ صدیق اکبر کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ملتی جلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 63 سال ہے, صدیق اکبر کی عمر بھی 63 سال ہے. صدیق اکبر وہ واحد انسان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دوستی ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 20 سال اور صدیق اکبر کی عمر تھی 18 سال. جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے آپ کی عمر تھی 63 سال, صدیق اکبر کی عمر 61 سال. 43 سال بنتے ہیں, 43 سال گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان کی محبت میں جس صحابی نے زندگی گزاری وہ فقط صدیق اکبر اور کوئی نہیں.
تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے پرانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق تھے، تو اللہ رب العزت پھر صدیق اکبر نے اپنی زندگی کے اندر 17 نمازیں ان سے بڑھائی جنہوں نے آگے امیر المومنین بننا تھا سیدنا فاروق اعظم، وہ بھی اسی طرح بیمار ہوئے، اسی طرح وہی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، سرحان اما ایسا بیٹھی تھی، صدیق اکبر کا آخری وقت تھا، سرحان اما ایسا بیٹھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ پر بے ہوشیت طاری ہو رہی تھی، صدیق اکبر پر بھی بے ہوشیت طاری ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں الفاظ فرمائے اللہم رفیقی فی الاعلیٰ، صدیق اکبر نے بھی وہی الفاظ کہے اللہم رفیقی فی الاعلیٰ، آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک منگوائی اور سیدنا صدیق اکبر نے بھی مسواک منگوائی، آپ کی مسواک کو ہم عائشہ نے اٹھوایا، صدیق اکبر کی مسواک کو بھی ہم عائشہ نے اٹھوایا، وہ آخری وقت اسی الفاظ کی انداز ہے کیونکہ پوری زندگی ملتی جلتی تھی نا۔ تو ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، زور سے دروازہ کھٹکا، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے ہو گئی، کون دیہاتی ہے عربی ہے اتنے زور سے دروازہ کھٹکایا ہے، اس کو پتہ نہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد محترم اتنے بیمار ہیں اور اتنی تکلیف ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آ گئے، فرمایا بیٹی دروازہ کھٹکا کر جو اجازت مانگی جا رہی ہے نا، یہ تیرے ابو کا قدر ہے، ورنہ وہ اجازت نہیں مانگتے، بغیر اجازت کے آتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے نا، تو بھائی تیرے والد کی قدر ہے جو دروازہ کھٹکا کر اجازت مانگ رہے ہیں، ورنہ وہ بغیر اجازت کے آتے ہیں، ان سے کون پوچھ سکتا ہے؟ تو دنیا یہ ہمارے لیے دارالابتلاء بھی ہے، دارالامتحان بھی ہے، سفر کا گھر بھی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس کو سمجھیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت تبلیغ کرتے رہے، 950 سال۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کی زندگی کیسے گزری ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میرے اتنی 1000 سال، تو 950 سال تو نبوت کی رہتے، 40 سال میں اللہ کے نبی کی نبوت ملتی ہے، بعد میں بھی تو 1000 سال سے اوپر عمر تھی ان کی۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنی عمر آپ کی کیسے گزری ہے؟ فرمایا ایسے لگتا ہے جیسے ایک مکان کے 2 دروازے ہوں، ایک سے اندر داخل ہوں اور دوسرے سے باہر نکل جاؤں۔ یہ 1000 سال کی زندگی ہے، ہماری زندگی تو زیادہ 60 سال ہے، 70 سال ہے، 100 سال ہے، اس سے بڑھ کر نہیں ہے، ان کے سامنے یہ ہماری زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو مسافر خانہ ہی سمجھیں اور موت کی تیاری کریں۔ آخری بات سناتا ہوں، ایک درویش کسی بادشاہ کے محل میں بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گیا، بادشاہ نے دیکھا تو پیدا ہو گئی، تو پتہ نہیں یہ بادشاہ کا محل ہے، تم نے اس کو سرائے خانہ سمجھے، بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے۔ تو درویش بڑے اللہ والے تھے، قریب آئے کہنے لگے بادشاہ سلامت ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جواب دے دے گا۔ پوچھا کیا سوال ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بتائیں آپ سے پہلے اس محل کے اندر کون مالک تھا؟ بادشاہ نے کہا میرا والد مالک۔ اچھا ان سے پہلے کون تھا؟ میرا دادا تھا۔ ان سے پہلے میرا پردادا تھا۔ انہوں نے کہا تو سرائے خانہ ہے، یہ تو آپ کا محل تو نہیں ہے کہ آپ اس کے مالک، یہ تو سرائے خانہ ہے، ایک آیا تو چلا گیا کرو۔ بادشاہ اٹھا اور قدموں میں گر گیا کہ میں سمجھ گیا ہوں یہ سرائے خانہ ہی ہے، آخرت میں ہمیں سب ملے گا، دنیا تو آج بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کو آج بھی سمجھیں اور موت کی اور آخرت کی تیاری کریں۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کی تیاری کر لے اور آخرت کی تیاری کر لے، وہ کامیاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے ساتھ اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے جو مطیع ہیں، فرما بردار لوگ ہیں، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا